عباس سجایا میں نے، گھر میں جب پرچم عباس سجایا میں نے، مشق باندھی تو ہوا اور فریرا روشن، مشق باندھی تو ہوا اور فریرا روشن، بلا کی جنگ لڑی اون محمد نے میرے، بلا کی جنگ لڑی اون محمد نے میرے، کر دیا نیم چو سے دیکھ لو میدان روشن، کر دیا نیم چو سے دیکھ لو میدان روشن، ہم علم تعزیہ لے کر ہیں جو نکلے گھر سے، ہم علم تعزیہ لے کر ہیں جو نکلے گھر سے، ان جلوسوں نے یہاں کر دیا رستہ روشن، ان جلوسوں نے یہاں کر دیا رستہ روشن، کربلا گھر میں جب چھوٹی سی سجائی میں نے، کربلا گھر میں جب چھوٹی سی سجائی میں نے، چاند سورج کی طرح گھر ہوا میرا روشن، چاند سورج کی طرح گھر ہوا میرا روشن، لٹایا شاہ نے گھر کو بلا کے جنگل میں، لٹایا شاہ نے گھر کو بلا کے جنگل میں، رہے گا حشر طلب دین خدا کا روشن، رہے گا حشر طلب دین خدا کا روشن، تیری تعظیم میں سر اپنا جھکاتے ہیں ملک، تیری تعظیم میں سر اپنا جھکاتے ہیں ملک، کربلا تو نے کیا سارا زمانہ روشن، کربلا تو نے کیا سارا زمانہ روشن، بس قلم کوثر کا الفاظ تو سب تیرے ہیں، بس قلم کوثر کا الفاظ تو سب تیرے ہیں، کر رہا شکر جو الفاظوں کو دیکھا روشن، کر رہا شکر جو الفاظوں کو دیکھا روشن، پڑھیے پڑھیے گلریز بھائی پڑھیے. بابا دی بلند نعرے صلوات. محمد وآل محمد صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، ارے گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خون برو، کون تھا جو
حسین آج بھی زینب کی آتی بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد بہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین قاضی عباس پر بلندر سلوات تمام شہیدان کربلا پر بلندر سلوات مولانا صاحب آپ آئیے آگے آئیے پیچھے بیٹھے بابا نے بلند نعرے سلوات چار مصرے سماعت فرمائیں خدا کی راہ میں خوددار ہوتے دیکھا ہے خدا کی راہ میں خوددار ہوتے دیکھا ہے خودی کو برسرے پیکار ہوتے دیکھا ہے خودی کو برسرے پیکار ہوتے دیکھا ہے اور ستم کی آنچ میں اہل ستم جلے ہیں بہت ستم کی آنچ میں اہل ستم جلے ہیں بہت اور ہم نے آپ کو گلزار ہوتے دیکھا ہے اور ہم نے آپ کو گلزار ہوتے دیکھا ہے اور ہم نے آپ کو گلزار ہوتے دیکھا ہے چار مصرے اور سماعت فرمائیں کہ علی کا ذکر میری زندگی کا ضامن ہے علی کا ذکر میری زندگی کا ضامن ہے سنا کی عزت پہ بھی ہوگا گلو پکارے گا سنا کی عزت پہ بھی ہوگا گلو پکارے گا اور فراز دار سے میسم کی آ رہی ہے صدا زبان کاٹ بھی لوگے لہو پکارے گا زبان کاٹ بھی لوگے لہو پکارے گا فراز دار سے میسم کی آ رہی ہے صدا زبان کاٹ بھی لوگے لہو پکارے گا اور چار مصرے اور دیکھ لیں کہ عروس فکر پہ رانائیوں کی بارش ہے عروس فکر پہ رانائیوں کی بارش ہے دلوں میں نور اترنا شروع ہوتا ہے دلوں میں نور اترنا شروع ہوتا ہے اندھیروں خیر مناؤ پناہ ڈھونڈو کہیں اندھیروں خیر مناؤ پناہ ڈھونڈو کہیں جہاں میں 12واں سورج طلوع ہوتا ہے اندھیروں خیر مناؤ پناہ ڈھونڈو کہیں جہاں میں 12واں سورج طلوع ہوتا ہے شروع اور شروع کا جواب نہیں واہ اور اللہ کی اشارت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب کثیر صاحب سے جو تشریف لائیں بارگاہ امام میں رضا ہے آئیے اور محمد وال محمد صلوات ایک اور اس سے بہتر سلوات جلدی جلدی چلو شاہ سماعت فرما دیں کہ فطرت و قرآن سے ہے گر رابطہ اچھی طرح فطرت و قرآن سے ہے گر رابطہ اچھی طرح اور راستہ حق کا سمجھ میں آئے گا اچھی طرح اور فلسفہ اس کا سمجھنا ہے تو پڑھ لو کربلا فلسفہ اس کا سمجھنا ہے تو پڑھ لو کربلا حر بتائے گا تمہیں حق راستہ اچھی طرح اور اس طرح سے حر نے تھاما دامن شبیر کو اس طرح سے حر نے تھاما دامن شبیر کو سب خطائیں دھل گئی پائی جزا اچھی طرح سب خطائیں دھل گئی پائی جزا اچھی طرح اور کھینچ کر عباس نے خط ظالموں سے یہ کہا
کھینچ کر عباس نے خط ظالموں سے یہ کہا دیکھ لو تم موت کا یہ راستہ اچھی طرح، دیکھ لو تم موت کا یہ راستہ اچھی طرح، اور زور حیدر صبر مادر دیکھ لو عباس میں، زور حیدر صبر مادر دیکھ لو عباس میں، دو نگاہیں ایک خط ظالم ڈرا اچھی طرح، دو نگاہیں ایک خط ظالم ڈرا اچھی طرح، اور جس گھڑی عباس نے کھولا نگاہ غیث کو، جس گھڑی عباس نے کھولا نگاہ غیث کو، گونج اٹھا پھر فضا میں مرحبا اچھی طرح، گونج اٹھا پھر فضا میں مرحبا اچھی طرح، اور یہ تو کہیے ٹوٹا نیزہ تھا نہیں تلوار تھی، یہ تو کہیے ٹوٹا نیزہ تھا نہیں تلوار تھی، فوج پھر بھی بھاگتی تھی جا بجا اچھی طرح، فوج پھر بھی بھاگتی تھی جا بجا اچھی طرح، اور ہم نے پائی ہے شجاعت اور وفا عباس سے، ہم نے پائی ہے شجاعت اور وفا عباس سے، ہم درے عباس سے ہیں آشنا اچھی طرح، ہم درے عباس سے ہیں آشنا اچھی طرح، ہرملا تو دیکھ لے اوقات اپنی فوج کی، ہرملا تو دیکھ لے اوقات اپنی فوج کی، ایک ہنسی سے تیرا لشکر رو دیا اچھی طرح، اور گونج یہ لبیک کی اعلان کرتی ہے یہی، گونج یہ لبیک کی اعلان کرتی ہے یہی، آج بھی ہم سن رہے شہ کی صدا اچھی طرح، گونج یہ لبیک کی اعلان کرتی ہے یہی، آج بھی ہم سن رہے شہ کی صدا اچھی طرح۔ یہاں سے دو تین شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چند سکوں اور شہرت کے سبب بک جائے جو، چند سکوں اور شہرت کے سبب بک جائے جو، رکھو ایسے شخص سے تم فاصلہ اچھی طرح، رکھو ایسے شخص سے تم فاصلہ اچھی طرح، اور آج کل وہ بھی ایک دنیا کا سب سے اونچا علم اشتہار میں آپ دیکھ رہے ہیں، بہرحال ایک شعر میں کہ سب سے اونچا ہے علم دنیا کا آخر کیا ہے، سب سے اونچا ہے علم دنیا کا آخر کیا ہے یہ، اس سے بس ثابت ہوئی تیری انا اچھی طرح، اس سے بس ثابت ہوئی تیری انا اچھی طرح۔ اور دوسری چیز جو آج کل چل رہی کہ لوگ بڑی مجلسیں کرنے لگے، اس پہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ بڑی مجلس سے کہہ کے تم نے ثابت یہ کیا، یہ بڑی مجلس سے کہہ کے تم نے ثابت یہ کیا، تجھ میں روشن ہے تکبر کا دیا اچھی طرح، یہ بڑی مجلس سے کہہ کے تم نے ثابت یہ کیا، تجھ میں روشن ہے تکبر کا دیا اچھی طرح، اور صدق دل سے جو بھی آئے گا درے عباس پر، صدق دل سے جو بھی آئے گا درے عباس پر، پوری ہوگی آرزو اور ہر دعا اچھی طرح، صدق دل سے جو بھی آئے گا درے عباس پر، پوری ہوگی آرزو اور ہر دعا اچھی طرح۔ مصرع نکلا تھا اسی محمد و آل محمد صلوات۔ عباس تیرے نام میں کچھ ایسی ضیا ہے، عباس تیرے نام میں کچھ ایسی ضیا ہے، دنیا تجھے کہتی ہے وفاؤں کا خدا ہے، کیا رشتہ ہے عباس حسین ابن علی میں، کیا رشتہ ہے عباس حسین ابن علی میں، وہ صبر کا خالق یہ وفاؤں کا خدا ہے۔ اب موسیٰ تیری ہیبت کا کروں ذکر میں کیوں کر، موسیٰ تیری ہیبت کا کروں ذکر میں کیوں کر، عباس کی ہیبت تیری ہیبت سے سوا ہے، عباس کو مشکل میں پکارو یا علی کو، عباس کو مشکل
मुश्किल में पुकारो या अली को, दोनों से ही मुश्किल का जिगर कांप रहा है। सरदारों में हलचल है तो फौजों में तलातुम, सरदारों में हलचल है तो फौजों में तलातुम, काजी तो अभी शय से अलम मांग रहा है। मशकीज़ा ज़ंजरी ने अभी बांधा है अलम में, मशकीज़ा जरी ने अभी बांधा है अलम में, सब भाग चलो घाट में ये शोर मचा है। कब्ज़े में घाट दोस्त मशकीज़ा और अलम, कब्ज़े में घाट दोस्त मशकीज़ा और अलम, किस शान से दरिया पे जरी झूम रहा है। अब्बास चले लेके अलम घाट की जानिब, अब्बास चले लेके अलम घाट की जानिब, अब देखिए मैदान में कितनों की क़ज़ा है। और चूमा कभी परचम को कभी मश्क को चूमा, चूमा कभी परचम को कभी मश्क को चूमा, इस जोश शुजाअत से जरी झूम रहा है। और ये शेर बतौर खास कि आका मेरा पानी न पिएगा तेरा दरिया, आका मेरा पानी न पिएगा तेरा दरिया, बोला ये फरस तू मेरी ठोकर में पड़ा है। भर पाए न भर पाएगा तारोज़ क़यामत, भर पाया न भर पाएगा तारोज़ क़यामत, वो गाँव जो दरिया तुझे प्यासे ने दिया है। अब्बास अली तुम हो वफाओं के अलमदार, अब्बास अली तुम हो वफाओं के अलमदार, कब ऐसे ज़माने में वफादार हुआ है, कब ऐसा ज़माने में वफादार हुआ है। कि मख्तल की ज़मीन पटती है लाशों से शकीकी, मख्तल की ज़मीन पड़ती है लाशों से शकीकी, हमला है ये अब्बास का या कहर खुदा है, हमला है ये अब्बास का या कहर खुदा है। मख्तल की ज़मीन पटती है लाशों से शकीकी, हमला है ये अब्बास का या कहर खुदा है। और तर्राई ज़मीन कांप गया चरख यकायक, तर्राई ज़मीन कांप गया चरख यकायक, हमला है ये अब्बास का या कहर खुदा है। सदियाँ हुई और मेरे वफा शब्द है अब तक, सदियाँ हुई और मेरे वफा शब्द है अब तक, पानी में अलमदार के चुल्लू के निशान है, बाजू तो अलमदार के साहिल पे मिले थे, बाजू तो अलमदार के साहिल पे मिले थे, लाशा मगर उस शेर का दरिया पे मिला है। पानी में पीऊंगा पीऊं और सकीना रहे प्यासी, पानी में पीऊं और सकीना रहे प्यासी, ये दर्द तो कुछ मेरी आतश से भी सिवा है। और लिखना है शुजाअत मुझे अब्बास जरी की, लिखना है शुजाअत मुझे अब्बास जरी की, इस वास्ते कागज पे कलम झूम रहा है। लिखना है शुजाअत मुझे अब्बास जरी की, इस वास्ते कागज पे
कलम झूम रहा है। आइए जनाब आकिब साहब की बारिश से तशरीफ पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फिक्रुसी दर्द पा अक्सीर है आहट तेरी, फिक्रुसी दर्द पे अक्सीर है आहट तेरी, और खुर की बनती हुई तकदीर है आहट तेरी, खुर की बनती हुई तकदीर है आहट तेरी। और वादिये जुल्म में हर हुरमुला ज़ादे के लिए, वादिये जुल्म में हर हुरमुला ज़ादे के लिए मुस्कुराता हुआ बेशीर है आहट तेरी। वादिये जुल्म में हर हुरमुला ज़ादे के लिए मुस्कुराता हुआ बेशीर है आहट तेरी। बस 3 मसले 3 शेर। फलक पर चांद तारे भी नहीं, फिर क्या है पानी में। फलक पर चांद तारे भी नहीं, फिर क्या है पानी में। कि इतनी रोशनी है अक्स ये किसका है पानी में। फलक पर अच्छा इस्तेआरा है। फलक पर चांद तारे भी नहीं, फिर क्या है पानी में। क्यों इतनी रोशनी है अक्स ये किसका है पानी में। क्यों इतनी रोशनी है अक्स ये किसका है पानी में। और ये भी मतलब देखेंगे कि आतश के फूल का ये मौजिज़ा देखा है पानी में। आतश के फूल का ये मौजिज़ा देखा है पानी में। वफाओं का खुदा चाहे तो खिल सकता है पानी में। आतश के फूल का ये मौजिज़ा देखा है पानी में। वफाओं का खुदा चाहे तो खिल सकता है पानी में। वफाओं का खुदा चाहे तो खिल सकता है पानी में। ये भी देखेंगे कि हिरासो खौफ से पानी का दम निकला है पानी में। हिरासो खौफ से पानी का दम निकला है पानी में। समंदर प्यास का खुश्की से जब उतरा है पानी में। खौफ से पानी का दम निकला है पानी में। हिरासो खौफ से पानी का दम निकला है पानी में। समंदर प्यास का खुश्की से जब उतरा है पानी में। समंदर प्यास का खुश्की से जब उतरा है पानी में। समंदर प्यास का खुश्की से जब उतरा है पानी में। और कहा हुर्के मुकद्दर ने, कहा हुर्के मुकद्दर ने यहुर से सुबह आशुरा। कहा हुर्के मुकद्दर ने यहुर से सुबह आशुरा। मिले जब जाम कौसर का तो क्या रखा है पानी में। कहा हुर्के मुकद्दर ने यहुर से सुबह आशुरा। मिले जब जाम कौसर का तो क्या रखा है पानी में। मिले जब जाम कौसर का तो क्या रखा है पानी में। और जरी की देख ली दरिया दिली दरिया ने भी आखिर। जरी की देख ली दरिया दिली दरिया ने भी आखिर। उठाकर हाथ में पानी को जब फेंका है पानी में। दरिया दिली दरिया ने भी उठाकर हाथ में पानी को जब फेंका
देखा है पानी में, उठाकर हाथ में देखा है पानी में, और उसे टूटे हुए नैज़े का देखो तो हुनर वाकिफ, उसे टूटे हुए नैज़े का देखो तो हुनर वाकिफ, बदन मिलते हैं साहिल पर तो सर मिलता है पानी। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, बदन मिलते हैं साहिल पर तो सर मिलता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। बहुत पुराना, आसमां ऊंचा नहीं ऊंचा ऐसा रब्बा, पहले चार मिसरे, कहा आका तो मरते दम तलक दामन नहीं छोड़ा, कहा आका तो मरते दम तलक दामन नहीं छोड़ा, वफा ऐसी के दुनिया की वफाएं नाश करती हैं, वफा ऐसी के दुनिया की वफाएं नाश करती हैं, वो जिसके दिल में घुट के रह गई सारी तमन्नाएं, वो जिसके दिल में घुट के रह गई सारी तमन्नाएं, उसी के दर पे आके मुरादे नाश करती हैं, अरे जिंदाबाद, उसी के दर पे आके मुरादे नाश करती हैं। गाजी अब्बास पर बुलंदर सलवार। मंजिले सब्र रज़ा पर है सफर अब्बास का, मंजिले सब्र रज़ा पर है सफर अब्बास का, हो गया अर्ज़ो वफा का खुश्क तर अब्बास का, हो गया अर्ज़ो वफा का खुश्क तर अब्बास का, बाज़ हुए शब्बीर शेरे मुर्तज़ा ज़हरा का लाल, बाज़ हुए शब्बीर शेरे मुर्तज़ा ज़हरा का लाल, ये तारुफ भी नहीं है मुख्तसर अब्बास का, ये तारुफ भी नहीं है मुख्तसर अब्बास का, बाज़ हुए शब्बीर शेरे मुर्तज़ा ज़हरा का लाल, ये तारुफ भी नहीं है मुख्तसर अब्बास का। मीन का मसला है, सरपरस्ती में यदुल्लाही की है इब्ने अली, सरपरस्ती में यदुल्लाही की है इब्ने अली, आसमां ऊंचा नहीं ऊंचा है सर अब्बास का, आसमां ऊंचा नहीं ऊंचा है सर अब्बास का, है हुरूफ अल्लाह में गर पाँच तो इनके लिए, है हुरूफ अल्लाह में गर पाँच तो इनके भी हैं, इसलिए उसका ज़बर भी है ज़बर अब्बास का, इसलिए उसका ज़बर भी है ज़बर अब्बास का, इसलिए उसका ज़बर भी है ज़बर अब्बास का। बन गया अहले हरम के वास्ते मिसले किसा, बन गया अहले हरम के वास्ते मिसले किसा, नाम इतना हो गया था मोतबर अब्बास का, नाम इतना हो गया था मोतबर अब्बास का, बन गया अहले हरम के वास्ते मिसले किसा, बन गया अहले हरम के वास्ते मिसले किसा, नाम इतना हो गया था मोतबर अब्बास का। तीर के मानिंद थी असगर के अम्मू की नजर, तीर की मानिंद थी असगर के अम्मू की नजर, इसलिए सूखी ज़ुबान में था हुनर अब्बास का, इसलिए सूखी ज़ुबान में था हुनर अब्बास का। बाप की सुन्नत पे मरते दम तलक कायम रहा, बाप की सुन्नत पे मरते दम तलक कायम रहा, बन गया शैका सिपर लखते जिगर अब्बास का, बन गया शैका सिपर लखते जिगर अब्बास का। मकसदे खिलकत पे चलना बावफा से सीख के, मकसदे खिलकत पे चलना बावफा से सीख के, इत्तिबा करते हैं ये शम्सो कमर अब्बास का, इत्तिबा करते हैं ये शम्सो कमर अब्बास का। बाप है मीज़ान महशर भाई सरदार जिना,
باپ ہے میزان محشر، بھائی سردار جنا، مغفرت کی راہ میں کھلتا ہے در عباس کا، مغفرت کی راہ میں کھلتا ہے در عباس کا، باپ ہے میزان محشر، بھائی سردار جنا، مغفرت کی راہ میں کھلتا ہے در عباس کا، دین ہے شبیر دنیا کی نگاہوں میں ریاض، دین ہے شبیر دنیا کی نگاہوں میں ریاض، دین کے ہاتھوں میں ہے پرچم مگر عباس کا، دین کے ہاتھوں میں ہے پرچم مگر عباس کا، دین ہے شبیر دنیا کی نگاہوں میں ریاض، دین کے ہاتھوں میں ہے پرچم مگر عباس اور محمد وآل محمد صلوات فاتحہ۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بھیجیں حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے درمیان دو بڑی قدر چیزیں، بڑی وزنی اور بڑی اہم چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری عطرت ہے، میرے اہل بیت. جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان کا دامن ہاتھ میں لیے رہو گے، میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو. اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں. عزیزان گرامی، رسول اللہ یہ حدیث فرما کر کے گئے، اس کو حدیث ثقلین کہا گیا، اور اس حدیث کے سلسلے میں آپ کئی سو مجلسیں سن چکے ہوں گے، پورے خمسے سن چکے ہوں گے، پورے عشرے سن چکے ہوں گے. اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو وہ یہ ہے کہ رسول اللہ ہم کو دو رہبروں کے حوالے کر کے گئے اور واضح طور پر ان کے نام بتائے، اور نام ان کے بتایا کہ قرآن اور اہل بیت، اور قرآن قانون ہے اور اہل بیت تشریح قانون. پوری گفتگو کا محصل یہ ایک جملے میں ہے کہ قرآن قانون ہے اور اہل بیت تشریح قانون. ہم نے قرآن کا دامن ہاتھ میں لے کر اپنی نجات کا راستہ تلاش کیا، اور اپنی نجات کو یقینی بنانے کے لیے در علی پہ آ کے بیٹھے. در علی کی خصوصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی علمی مشکل پڑی، جب بھی کوئی مذہبی دشواری آئی، تو لوگوں نے در مولائے کائنات پر آ کر کے اس مشکل کو حل کر لیا، اور مولا علی نے فوراً خندہ پیشانی کے ساتھ اس مشکل کو حل کیا. اور یہ راستہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا. کبھی سلمان لا کر کے پہنچا گئے در علی پر، کبھی ابو ذر لا کر کے پہنچا گئے در علی پر، کبھی مقداد کے پاس ہم بیٹھے تھے، انہوں نے در علی پر پہنچایا.
کبھی حضرت عمار لا کر کے پہنچا گئے در علی پر. بزرگان دین کے پاس جب جب مشکلیں آتی رہیں وہ در علی پر پہنچتے رہے. امت مومنین کے پاس جب جب مشکلیں آئیں وہ در علی پہ پہنچتی رہیں اور انہوں نے ہم کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ در ہے کہ جہاں پہ آ کر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. کبھی یہ بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وہاں آتے جاتے نہیں ہیں مگر حل وہیں ہوں گی. صلوات بھیجے محمد یہ بھی ہوا. تو مشکلیں ہماری حل ہوتی رہیں اور یہ راستہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا. تو آج جو 1400 برس کے بعد ہم مولا علی کو مشکل کشا کہہ رہے ہیں تو یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, یہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے کہ جو ہم مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں. مگر عزیزان گرامی اس پر بھی آج کل اعتراض ہوتے ہیں کہ مولا علی کو مشکل کشا کہنا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مشکل ہے کہ مولا علی کو مشکل کشا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا ہے. تو عزیزان گرامی پہلے آپ یہ سمجھیں کہ مشکل کسے کہتے ہیں اور وہ کون سی شے ہے جو مشکل کریٹ کرتی ہے. توجہ سے سنیں عزیزان گرامی, میں اپنے چھوٹے بھائیوں سے خطاب کر رہا ہوں, بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بہرحال میں یہ بات جانتا ہوں کہ میں آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی تعلیم ایسی حاصل نہیں کی ہے, کبھی کسی مدرسے سے تعلق نہیں رہا ہے. مگر یہ شوق کہ مولا کے ذاکروں میں شامل ہو جاؤں اور آپ ہر بار میرا حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میرا کلام میرے چھوٹے بھائیوں سے ہے کہ پہلے یہ سنیں کہ مشکل کسے کہتے ہیں. مشکل کریٹ کون شے کرتی ہے؟ مشکل کریٹ کرتی ہے جہالت, اگنورنس, ناواقفیت. بڑی سے بڑی مشکل کریٹ کرے گا, بڑی سے بڑی مشکل کریٹ کرے گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک خط آیا جرمن لینگویج میں لکھا ہوا. جرمن لینگویج ہم جانتے نہیں تھے, ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے وہ بھی جرمن لینگویج نہیں جانتے. ہم یونیورسٹی گئے, معلوم ہوا وہ پروفیسر 2 دن کی چھٹی پہ ہیں جو جرمن لینگویج جانتے ہیں. جب آئے تو پھر گئے, معلوم ہوا وہ ابھی کلاس لے رہے ہیں, 1 گھنٹے بعد فری ہوں. بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے. جب آئے تو ان سے پوچھا صاحب یہ پریشانی ہے, ہمیں جرمن لینگویج آتی نہیں, 3 دن سے پریشان ہیں, آپ ہمیں اس کا مطلب بتا دیں. وہ 3 لائن کا خط تھا, انہوں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا, پڑھا, بتا دیا اس کا یہ مطلب. تو مشکل کس نے کریٹ کی؟ میرے جرمن لینگویج نہ جاننے نے. مشکل حل کس نے کی؟ ان کے جرمن لینگویج جاننے نے. توجہ رکھیں عزیزان گرامی. ایک مثال اور سن لیں. ہم کار چلانا جانتے ہیں, کار کے میکینک نہیں. جنگل ہے, بیاباں ہے, رات کا وقت ہے, پوری فیملی ساتھ میں ہے, گاڑی بند ہو گئی, کیا کریں؟ اسٹارٹ نہیں ہو رہی. پیچھے سے ایک اور آدمی آ رہا تھا, اس نے پوچھا آپ اس جنگل میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا صاحب سب پریشانی کے عالم میں ہیں, یہ گاڑی بند ہو گئی ہے, اسٹارٹ نہیں ہو رہی. وہ اتفاق سے میکینک بھی تھا, اس نے اس کا ہڈ کھولا, جو بونٹ ہوتا ہے وہ کھولا اور کچھ یوں کیا, کہا آپ کریے. وہ سیلف لیا اور اسٹارٹ ہو گئی. کہا جائیے جائیے جائیے, یہ جگہ سیف نہیں. کہا ارے یہ تو بتائیے آپ نے معجزہ کیا دکھایا؟ کہا نہیں وہ ایک پائپ لوز ہو گیا تھا, میں نے ٹائٹ کر دیا اور آپ جائیے. تو مشکل کس نے کریٹ کی؟ میرے وہ بات نہ جاننے نے. مشکل حل کس نے کی؟ اس کے وہ بات جاننے نے. اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہوگا وہ مشکل کشا نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک بابا سے بلند سلوات. تو علمی گتھیاں اور مذہبی دشواریاں جو بات کسی کے سمجھ میں نہ آئے وہ در مولا کائنات پر آ کر حل ہو جاتا ہے. یہ ایک سمپل سا فارمولا ہے جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا. اب قرآن قانون ہے اور اہل بیت تشریح قانون. قانون ہر ملک میں ہوتا ہے, دنیا کے جتنے ملک ہیں ان سب کے پاس قانون موجود ہے اور قانون کی پڑھائی میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ پڑھیے جتنا چاہے, LLB کیجیے, پوری لائبریری جمع کر لیجیے, جتنا جی چاہے پڑھیے. بہت سے وکیل آپ کو مل جائیں گے.
अल्हम्दुलिल्लाह इस पर शहदा पे भी मौजूद हैं, एक सवाल देते मोहम्मद वाले। मगर माजरत के साथ अर्ज करूंगा ओन भाई कि वकील साहब मशवरा दे सकते हैं, कोर्ट में जाके बहस कर सकते हैं, फैसला नहीं दे सकते, फैसला नहीं दे सकते। फैसला देगा जज, फैसला देगा जज। वकील आपके इख्तियार में है, जिसको चाहे आप अपना वकील बनाकर केस लड़ें, लेकिन जज आपके इख्तियार में नहीं है कि जिसको चाहे आप अपना जज बना करके अपनी पेशी पे बैठा लो। तवज्जो रखें इंसानी गिरामी, जज हमेशा सरकार अपॉइंट करती है, बड़ी तवज्जो, जज हमेशा सरकार अपॉइंट करती है। जब तक, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, जब तक हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था, यानी 1947 से पहले, उस वक्त तक हिंदुस्तान में जो भी जज होते थे उनको मुकर्रर ब्रिटिशर्स करते थे। जो भी जज हों हिंदुस्तान के, उनको अपॉइंट ब्रिटिशर्स करते थे। हिंदुस्तानियों को यह हक नहीं था कि वो अपना जज बना लें, इसलिए कि हिंदुस्तानी गुलाम थे और अंग्रेज आका थे। कानून वहां बनता था, जज वो मुकर्रर करते थे। जिस रोज से हिंदुस्तान आजाद हो गया, उस रोज से हिंदुस्तान का जज हिंदुस्तान में बनने लगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जज बनाती है, अमेरिकन गवर्नमेंट अपने जज बनाती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने जज बनाती है, फ्रांस की गवर्नमेंट अपने जज बनाती है। जहां का कानून होता है जज वही बनाता है, यानी जो कानून बनाता है जज भी वही बनाएगा। अच्छा, कानून में फैसला आपका नहीं होगा, आप कानून पर अमल कर सकते हैं, नहीं आप कानून की पाबंदी कर सकते हैं, मगर आप कानून पर अमल भी नहीं कर सकते। तवज्जो से सुने, आपको कानून की पाबंदी तो करना है, मगर आप कानून को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उस पर अमल नहीं कर सकते, बल्कि उल्टी सजा पा जाएंगे। अब हिंदुस्तान का मशहूर कानून है कि कत्ले अमद की सजा मौत है। आप किसी को जानबूझ करके मार डालिए तो उसकी सजा मौत है। हमारे सामने एक आदमी ने एक आदमी को बेखता मार डाला, हमने अपने आदमियों से उसको पकड़वाया और सामने एक दरख्त लगा हुआ था, उसमें उसको फांसी दिलवा दी, इसलिए कि हमें कानून मालूम है, हमने कानून पर अमल कर लिया, हमने कानून पे अमल कर लिया। जरा देर में पुलिस आ गई, उसने पूछा कि ये किसने फांसी दी इनको, हमने कहा हमने, हमें लगा कुछ इनाम मिलेगा, हमने कहा हमने, कहा अच्छा आपने, चलिए आइए सरकारी गाड़ी खड़ी है, तशरीफ ले चलिए। कहा जी हमने तो कानून पर अमल किया। कहा आप होते कौन थे कानून पे अमल करने वाले, आप होते कौन थे कानून पे अमल करने वाले? आपको चाहिए था कि आप पुलिस में रिपोर्ट करते, पुलिस इसको अरेस्ट करती, इस पर केस चलता है, इसको सफाई का मौका दिया जाता, फिर जो जज सरकार ने अपॉइंट किया था जब वो फांसी लिखता तो फांसी ठीक थी, मगर आप फांसी देने वाले कौन? अब जो लोग हमसे ये पूछते हैं कि हर मौके पे तुम अली अली किया करते हो, अली अली किया करते हो, औरों ने भी तो अच्छे अच्छे फैसले किए हैं, औरों ने भी तो अच्छे अच्छे काम किए हैं, जरूर किए होंगे, होते कौन थे? अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाम जो कानून है, इस्लाम जो कानून है उसमें फैसला देने वाले ये कौन, उनकी पोस्ट क्या थी, किस हक से उन्होंने फैसले किए? इसलिए कि ये जो कानून है इसमें जो कुछ भी लिखा है ये सोचने की बात है, हमारे आपके समझने की बात है कि ये कानून किसने बनाया। अगर हमने बनाया है तो जज का सिलेक्शन भी हम ही करेंगे, और अगर अल्लाह ने बनाया है तो जज का सिलेक्शन हम तक कैसे आया? जज का सिलेक्शन हम तक कैसे आया? ये सिलेक्शन करने वाले कौन? तो अज़ीज़ान गिरामी, एक बाबा से बुलंद सलवात, कानून भी उसी का है और जज भी वही मुकर्रर करेगा। अगर इसके बाद कोई और कोई फैसले कर ले तो फिर इसमें इन फैसलों की कोई कदर व कीमत नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, कानून के मसले में गुफ्तगू हो रही है तो आखिरी बात समाअत फरमाइए और कोई डॉक्टर बताए कि कानून 3 मंजिलों से होकर के गुजर के
یہ انصاف کی منزل تک پہنچتا ہے، اور جب ان تینوں منزلوں سے یہ گزر جاتا ہے تو دنیا کو یہ اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف مل گیا۔ وہ مرحلے کیا ہیں؟ پہلا مرحلہ ہے قانون کا بنایا جانا، لیجسلیشن، قانون سازی۔ جو بھی قانون بنائے وہ پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے قانون کا ان لوگوں تک پہنچایا جانا کہ جن کے لیے قانون بنا ہے، اور تیسرا مرحلہ ہے قانون کا انٹرپریٹیشن قانون بنانے والے کے مطابق۔ جب یہ تینوں منزلیں پوری ہو جائیں گی تو انصاف کا تقاضا پورا ہوگا اور دنیا کو یہ اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ ہمیں انصاف ملا ہے۔ عزیزان گرامی، اب آپ یہ سمجھیے کہ قرآن و اہل بیت کا رشتہ کیا ہے۔ اسلام میں قانون بنانا اللہ کا کام ہے۔ قانون جو بھی ہیں اسلام میں، جائز ناجائز، صحیح غلط، حرام حلال، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قانون ہیں، کسی مفتی کسی مولانا کے بنائے ہوئے قانون نہیں۔ تو قانون بنانا اللہ کا کام ہے۔ قانون اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچانا یہ رسول کا کام ہے۔ وداؤٹ اینی ایڈیشن اور الٹریشن، بغیر ایک زیر زبر کی تبدیلی سے جیسا قانون بنا ہے ویسا اللہ سے لے اور بندوں کو دے، یہ رسول کا کام، یہ رسول کا کام۔ اب ایک بات بہت غور سے سن لیجئے، اور یہ سوال اٹھتا ہے اور ہر فرقے کا مولوی اس کا جواب بھی دیتا ہے مگر کوئی جواب دے نہیں پاتا۔ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ رسالت حضرت آدم سے چلا اور حضور تک پہنچا، یہ حضور پر ختم کیوں ہو گیا؟ ختم نبوت حضور پہ کیوں ہو گیا؟ اور یہ پٹری کو بدل کر امامت کی پٹری پر گاڑی کیوں چلائی گئی؟ امامت کی پٹری پر گاڑی کیوں چلائی گئی؟ کس نبی نے گڑبڑ کی تھی؟ کس نبی نے مخالفت کی تھی؟ کس نبی نے پیغام پہنچانے میں دیر لگائی تھی جو آپ نے رسالت کی پٹری کو ختم کر دیا اور امامت کی پٹری کو شروع کر دیا؟ عزیزان گرامی، توجہ سے سنیے اس بات۔ اس کا جواب ہر فرقے کا مولوی دیتا ہے مگر کوئی جواب دے نہ پائے گا۔ اس کا جواب وہی دے پائے گا جو غدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا جواب وہی دے پائے گا۔ جواب مسکت اگر سننا ہے تو ہم سے سنیے۔ ختم رسالت کا فلسفہ وہی دے پائے گا جو غدیر پر ایمان رکھتا ہے۔ آپ کہیں گے غدیر کا اس سے کیا تعلق؟ جی بالکل۔ اسلام میں قانون بنانا اللہ کا کام، قانون اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچانا یہ رسول کا کام ہے، اور بعد رسول قانون کا انٹرپریٹیشن اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق، یہ ہے امام کا کام، یہ ہے امام کا کام۔ اگر قیامت تک کے لیے قانون بنتے رہتے تو قیامت تک کے لیے رسول آتے رہتے، اس لیے کہ ضرورت تھی جو ادھر بنے وہ ادھر آئے۔ مگر 18 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو خدا کی مشیت میں یہ گزرا کہ دین مکمل کر دے، اس نے آیت بھیج دی کہ آج دین کامل کر دیا۔ اب ادھر کچھ بنے گا نہیں، جب ادھر کچھ بنے گا نہیں تو ادھر کچھ آئے گا نہیں، تو وہ پوسٹ ایبولش کر دی، میسنجر والی جو ادھر سے ادھر لانے والی، وہ پوسٹ ایبولش کر دی گئی۔ مگر قیامت تک کے لیے تشریع قانون کی ضرورت پڑے گی، لہذا قیامت تک کے لیے امامت کا سلسلہ جاری یہ سلسلہ جاری، اور یہ سلسلہ اسی خاندان کو اللہ نے مقرر کیا ہے رسالت کے لیے، ولایت کے لیے، امامت کے لیے۔ مگر عزیزان گرامی، یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ تو بڑی عمدہ باتیں معلوم ہوتی ہیں،
مگر آپ یہ بھی سوچئے کہ یہی وہ خاندان ہے کہ جس کو شہادت کے لیے بھی منتخب کیا گیا. پوری کائنات میں کسی اور کو منتخب نہیں کیا گیا. یہی وہ خاندان ہے کہ جس کو شہادت کے لیے بھی منتخب کیا گیا. عزیزان گرامی، اسلام آنے کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کی شہادت کا سلسلہ بھی شروع ہوا. جنگ بدر میں جناب عبیدہ کام آئے، بنی ہاشم تھے. جنگ احد میں جناب حمزہ کام آئے، بنی ہاشم تھے. جنگ موتا میں جناب جعفر کام آئے، بنی ہاشم تھے. علی کے سر پہ ضربت لگی، بنی ہاشم تھے. حسن کو زہر دغا پلایا گیا، بنی ہاشم تھے. حسین اپنا پورا کنبہ لیے ہوئے کربلا میں کھڑے. عزیزان گرامی، یہ بنی ہاشم ہیں. انہوں نے اپنی جانیں دے کر کے ہماری ہدایت کری. روز عاشوراء جب شہادتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے امام کے دوست آگے بڑھے. جب دوست نہ رہے تو امام کے رشتہ دار آگے بڑھے. اب وہ منزل تھی کہ حسین کے بچے آگے بڑھے. کبھی قاسم رن میں جاتے ہیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے واپس آتے ہیں. کبھی اون و محمد رن میں جاتے ہیں اور پارا پارا ہو کر کے واپس آتے ہیں. عزیزان گرامی، اب وہ منزل تھی کہ حسین کا جوان بیٹا آگے بڑھا. حسین کا جوان بیٹا علی اکبر آگے بڑھا. میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں جناب علی اکبر کے مسائل پڑھ سکوں. مگر عزیزان گرامی، اگر یہ ایک جملہ آپ محسوس کر لیں امام حسین کا کہ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کرنی ہوتی تھی تو میں علی اکبر کی صورت دیکھ لیتا. عزیزان گرامی، آئے بابا کے پاس، کہا بابا آپ مجھے بھی اجازت دیں. ہر شہید کو روکا، ہر شہید کو منع کیا، علی اکبر کو روکا نہیں، علی اکبر کو منع نہیں کیا. کہا بیٹا جاؤ قیام اہل حرم سے رخصت ہو لو. عزیزان گرامی، معتبر روایتوں میں دو رخصتیں ملتی ہیں. ایک امام حسین کی رخصت ملتی ہے، ایک جناب علی اکبر کی رخصت. خیمے میں جا کر کے علی اکبر نے کیا کہا مجھے نہیں معلوم. ماں کو کیوں کر سمجھایا مجھے نہیں معلوم. پھوپھی کو کیسے سمجھایا مجھے نہیں معلوم. بہنوں کو کیا کہہ کر کے دلاسا دیا مجھے نہیں معلوم. میں اتنا جانتا ہوں کہ خیمے کا پردہ بار بار گرتا تھا، بار بار اٹھتا تھا. علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، سیدانیاں روک لیتی تھی. اور پھر روایت میں ایک عجیب دردناک جملہ لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر ایسے نکلے جیسے کوئی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا. باپ نے سر پہ امامہ رکھا، علی اکبر مقتل میں چلے گئے. ماں در خیمہ پہ چلی آئیں، ماں در خیمہ پہ چلی آئیں. لیلا در خیمہ پہ کھڑی دیکھ رہی ہیں کہ میرا بچہ زخمی ہوگا تو حسین کے چہرے کا رنگ بدلے گا. ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھا. پوچھا کیا میرا بچہ زخمی ہو گیا؟ کہا نہیں، اس کے مقابلے میں ایک پہلوان آیا ہے جو سیر و سیراب ہے اور تمہارا بچہ بھوکا پیاسا ہے. کہا جاؤ خیمے میں جا کر کے اپنے بچے کے لیے دعا کرو. ماں خیمے میں آئی، ہاتھ اٹھائے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. ذرا دیر میں خبر آئی علی اکبر آئے ہیں بابا سے ملنے. ماں جب در خیمہ پہ پہنچی تو بیٹا پہچانا نہیں جا رہا. امامہ سر سے اتر چکا ہے، گلابی ہونٹ کودے ہو چکے ہیں، پیاس کی شدت سے زبان چبا رہے ہیں، ذرا سے خون ٹپک رہا ہے. فرما رہے ہیں بابا پیاس مارے ڈالتی، بابا پیاس مارے ڈالتی. بابا پانی کی کوئی سبیل؟ کہا بیٹا عنقریب تیرے دادا تجھے آب کوثر سے سیراب کرے. علی اکبر واپس میدان میں چلے گئے. ماں خیمے کے اندر چلی آئی. در پہ وہ آ گئی جس نے 18 برس علی اکبر کو پالا تھا. ہاں قاسم کو حسین نے پالا، علی اکبر کو زینب نے پالا.
اب تلوار چل رہی ہے. بس عزیزان گرامی میں نے ختم کی مجلس. تلوار چل رہی ہے. ایک مرتبہ ایک برچھی علی اکبر کے سینے پہ لگی. علی اکبر میدان میں گر گئے. بابا کو آواز دیا, بابا آخری سلام. امام حسین کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں, کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں. یا علی مدد, یا علی مدد. کیسے کیسے کر کے علی اکبر تک پہنچ گئے. اب سانس ٹوٹ رہی ہے. امام نے علی اکبر کے زخم کو دیکھا, سینے میں ٹوٹی ہوئی برچی کے پھل کو دیکھا, تکلیف کا اندازہ لگایا, اپنی تنہائی کو دیکھا, آسمان کو دیکھا. ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ ٹیکا, برچھی کا پھل نکالا. علی اکبر سدھار گئے, علی اکبر سدھار گئے. واہ حسینہ, واہ مظلومہ, وسیال مدزین ازر نام سربی انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. یا حسین, 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 یا حسین. اب تک خبر نہ لیا عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس. تیرے دامن ہوں بے کفن ہے حسین, تیرے دامن ہوں بے کفن ہے حسین. آئے کیسی ہے بے بسی عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس. مہر پر تم تو سو گئے بھائی, مہر پر تم تو سو گئے بھائی. سر پہ چادر نہیں رہی عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس. کس طرح میں بچاؤں عابد کو, کس طرح میں بچاؤں عابد کو. آگ خیموں میں ہے لگی عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس. دوپہر میں اجڑ گیا کنبہ, دوپہر میں اجڑ گیا کنبہ. کیسے گزرے کہ زندگی عباس, شام بھی رن میں ڈھل گئی عباس. چھپ گیا